ناول کی روایت کے کچھ حصے پر جو بات کر چکے ہیں، اس میں ہم نے ناول کے آغاز سے لے کر تقسیم ہند تک کچھ ناول نگاروں پر بات کی ہے۔ آج بھی اسی عہد کے کچھ لوگ ہیں، اور خاص طور پر جن کے ناول تقسیم ہند کے آس پاس منظر عام پہ زیادہ آئے، اور پھر ایک ناول کی جو روایت ہے اس میں ان کو ایک خاص شہرت حاصل ہوئی، تو آج ہم ان پہ بات کریں گے۔ اور ان میں کچھ ایسے ناول نگار ہیں کہ جن کا تعلق پاکستان سے ہے، یا یوں کہہ لیں کہ سرحد کے اس طرف سے ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو پیدا ہندوستان میں ہوئے اور پھر ادھر آ گئے، تو وہ ظاہر ہے ان کے جو تجربات اسی نوعیت کے تھے وہ ان کے ناولوں میں بھی پیش ہوئے۔ تو بغیر کسی تاخیر کے ہم آج کی گفتگو شروع کرتے ہیں۔ پہلا جو لیکچر تھا اس میں ڈپٹی نذیر احمد، رتن ناتھ سرشار، عبدالحلیم شرر، مرزا ہادی رسوا، علامہ راشد الخیری اور نیاز فتح پوری، ان پہ بات ہوئی۔ دوسرا لیکچر اس حوالے سے تھا، اس میں منشی پریم چند، سجاد ظہیر، عصمت چغتائی، کرشن چندر اور عزیز احمد پہ بات ہوئی۔ تو آج ناول کی روایت کے سلسلے کا یہ تیسرا لیکچر ہے، جس میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے اپیندر ناتھ اشک کے حوالے سے۔ 1910 میں یہ جالندھر میں پیدا ہوئے، اور 1996 میں ان کی وفات ہوئی الہ آباد میں۔ اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہندوستان نے اپنے شہر الہ آباد کا نام تبدیل کر دیا ہے، اب اس کا نام پریاگ راج ہے۔ تو ان کا اصل نام جو تھا اپیندر ناتھ کا، وہ مادھو رام تھا۔ تخلیقی زندگی کا آغاز انہوں نے پنجابی شاعری سے کیا، اور پھر افسانے اور ناول میں ان کو زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ فلمی دنیا سے بھی وابستہ رہے، اسکرپٹ لکھتے رہے، اور زیادہ تر انہوں نے اپنی تحریروں میں پنجاب کی زندگی کو موضوع بنایا ہے۔ اشک کا پہلا ناول ستاروں کا کھیل 1942 میں چھپا۔ اس کے بعد ان کے 2 ناول اور یا 3 ناول اور چھپے ہیں، زیادہ پتھر الپتھر اور گرتی دیواریں، ان کے نام زیادہ لیے جاتے ہیں۔ جو ان کا ناول گرتی دیواریں ہیں وہ زیادہ مشہور ہے، اور اس کی وجہ شہرت یہ ہے کہ یہ بہت ضخیم ناول ہے، کوئی 7 جلدوں میں یہ لکھا گیا، اور کچھ سوانحی طرز کا یہ ناول ہے۔ اور اس میں خاص بات یہ بھی ہے کہ کچھ نقادوں نے اس ناول کے بارے میں کہا ہے کہ یہ دنیا میں جتنے بھی ناول لکھے گئے آج تک ان میں سب سے زیادہ ضخیم ناول ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ ضخامت جو جن پیرامیٹرز پر ناول کی تنقید لکھی جاتی ہے اور اس کی تحسین ہوتی ہے، ان میں ظاہر ہے ضخامت کو اتنا بڑی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کی وجہ شہرت اس وجہ سے۔ اشک کے بعد راجندر سنگھ بیدی۔ بیدی کا آپ کو پتا ہے کہ زیادہ ان کی شہرت کا جو بڑا حوالہ ہے وہ تو افسانہ ہے، اور ترقی پسند تھے، یہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ افسانہ نگار ہیں۔ 1915 میں لاہور میں پیدا ہوئے، اور 1984 میں ممبئی میں ان کا انتقال ہوا۔ فلمی دنیا سے بھی وابستہ رہے۔ عام طور پر ممبئی میں جن بھی لوگوں کا آخری وقت گزرا ہو، وہ اگر ادب سے وابستہ آدمی ہے تو لازمی وہ کہیں نہ کہیں فلمی دنیا میں گیت نگار کی حیثیت سے، اسکرپٹ رائٹر کی حیثیت سے بھی اس نے کچھ نہ کچھ کام کیا ہوتا ہے۔ بیدی ابتدا میں کچھ اخبارات میں لکھتے رہے محسن لاہوری کے نام سے، یہ بھی ایک ان کی شخصیت کا، یہ ان کے سوانح کا حوالہ ہے۔ پھر یہ کہ انہوں نے جو زیادہ عرصہ ڈاک خانے میں ملازمت کی اور وہیں سے ریٹائر ہوئے، اسکرپٹ رائٹر کی حیثیت سے آل انڈیا ریڈیو سے بھی منسلک رہے۔ ناول کی روایت میں ان کا ایک ناولٹ ہے جس کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی، اور ظاہر ہے اس کے ذکر کے بغیر یہ روایت نامکمل رہتی ہے ہمیشہ۔ تو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے
کہ وہ کون سا ناول تھا، ایک چادر میلی سی۔ یہ 1962 میں پہلی دفعہ شائع ہوا، اور اس ناول پر ظاہر ہے اگر آپ کو پتہ ہے تو فلم بھی بن چکی ہے، اور اس ناول کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ بھی ملا۔ ناول کا جو موضوع ہے وہ پنجاب کی معاشرت ہے، پنجاب کی دیہی زندگی کی جو پسماندگی ہے، غربت ہے، کس طرح کا پنجاب کے دیہاتوں کے حالات ہیں، اور ایک بالکل غریب گھرانہ جو ہوتا ہے وہ کس طرح اپنی زندگی یا گزر بسر کرتا ہے۔ تو وہ ہے اس ناول کا جو موضوع ہے۔ ناول کا کردار بھی آپ کو یاد رہنا چاہیے، اس ناول کا رانی اس کا نام ہے، رانو اس کو کہتے ہیں، رانو۔ تو رانو کا جو کردار ہے وہ اس کا مرکزی کردار ہے۔ بالفر سوال اس طرح پوچھ لیا جائے کہ رانو کا مرکزی کردار کس ناول کا کردار ہے، تو ایک چادر میلی سی۔ ان کے بعد فضل احمد کریم فضلی، یہ بھی بہت اہم نام ہے۔ 1906 میں اعظم گڑھ میں یہ پیدا ہوئے، اور 1981 میں کراچی میں ان کی وفات ہوئی۔ فضل احمد کریم فضلی کی جو شہرت ہے وہ اس کا ایک حوالہ یہ بھی ہے کہ یہ آئی سی ایس کا امتحان پاس کرنے کے بعد بہت سے سرکاری عہدوں پر رہے، اور یہاں تک کہ انہوں نے جو وزارت تعلیم تھی مشرقی پاکستان، اس کے یہ سیکریٹری رہے، وزارت امور کشمیر کے سیکریٹری رہے، پھر یہ آکسفورڈ یونیورسٹی بھی ٹریننگ کے لیے گئے جب انہوں نے پہلی دفعہ پاس کیا امتحان، تو وہاں پہ پھر انہوں نے ایک مقالہ بھی لکھا فارسی غزل کے ایک موضوع پر، اور ڈی لٹ کی ڈگری انہوں نے وہاں سے حاصل کی۔ فضل کریم فضلی کی جو شہرت کا سبب جو ناول بنا وہ ہے خون جگر ہونے تک۔ آپ نے نام ضرور سن رکھا ہوگا، 1957 میں یہ ناول شائع ہوا۔ آپ سے اس ناول کے حوالے سے آبجیکٹیو کویسچن ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ کہتے بنگال جو ہے 1941 کا واقعہ، تو وہ ایک پورے اس المیے پر اور بنگال کی صورتحال پر، بنگال کی زندگی پر لکھا گیا ناول کون سا ہے، تو وہ یہ خون جگر ہونے تک ہے۔ چونکہ یہ ان کا اپنا بنگال کا تجربہ ہے اس دور کا، تو انہوں نے اس سے متاثر ہو کے ناول لکھا۔ پھر ان کا جو دوسرا ناول ہے وہ سحر ہونے تک ہے، یہ 1999 میں چھپا، اور یہ ناول جو کہہ لیں کہ نظریہ پاکستان ہے، یا دو قومی نظریہ ہے، یا مسلم لیگ کی ایک پوری جو سیاسی جدوجہد ہے، تو اس کو سامنے رکھ کے اس کے پس منظر میں لکھا گیا، اور یہ اردو ڈائجسٹ میں قسط وار یہ ناول چھپتا رہا۔ تو یہ فضل کریم فضلی کے یہ دو معروف ناول ہیں۔ ان کے نام اور ان کے حوالے سے جو اہم باتیں ابھی آپ کے سامنے ہم نے رکھی وہ آپ کو یاد رہنی چاہیے۔ اچھا جی، فضلی کے بعد حیات اللہ انصاری، یہ بڑا اہم نام ہے۔ حیات اللہ انصاری اس وجہ سے بھی کیونکہ ترقی پسند اس روایت سے یہ وابستہ آدمی ہے، ترقی پسند ہی نہیں تھے، بلکہ یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ باقاعدہ عملی سیاست میں بھی رہے، اور یو پی کی جو قانون ساز اسمبلی تھی اس کے ممبر تھے، پھر راجیہ سبھا کے ممبر رہے، یعنی ان کی جو جس طرح ہمارے یہاں قومی اسمبلی اور سینٹ ہے، تو باقاعدہ ان کے یہاں جو بڑی باڈیز ہیں، سیاسی فورمز ہیں ان کے، تو وہاں پر انہوں نے عملی طور پر اس میں سرگرم رہیں گے، اس کے رکن رہے۔ پھر ہفت روزہ ہندوستان لکھنؤ سے نکلتا تھا، اس کے یہ مدیر بھی رہے۔ حیات اللہ انصاری کی پیدائش بھی لکھنؤ کی ہے اور وفات بھی 1911 میں یہ پیدا ہوئے، اور 1999 میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کا جو ناول زیادہ جس کا ذکر ہے، بہرحال حیات اللہ انصاری بھی بطور افسانہ نگار ہی زیادہ شہرت ان کو ملی، لیکن ناول انہوں نے ایک لکھا لہو کے پھول، یہ 5 جلدوں پر مشتمل ہے، ضخیم ناول ہے، اور آزادی سے پہلے کی جو ہندوستان کی ایک طرح سے یوں سمجھے کہ معاشرتی زندگی ہے اور سیاسی زندگی، سیاسی صورتحال ہے، اس کو موضوع بنا کے انہوں نے یہ ناول لکھا۔ اردو ناول نگاری کی روایت کا بہت احم نام احسن فاروقی،
احسن فاروقی اس حوالے سے اہم نام، ایک تو ظاہر ہے وہ ناول نگار ہیں اس روایت کا حصہ، دوسرا یہ کہ انہوں نے ناول پر تنقید بھی ایسی لکھی جو آج تک اردو ناول کے حوالے سے بڑا اس کو بنیادی سمجھا جاتا ہے، ان کی کتابوں کو جو ناول پر انہوں نے لکھی۔ تو ان کتابوں کے نام بھی آپ کو یاد رہنے چاہیے۔ ایک ان کی کتاب ہے ناول کیا ہے، 1947 میں شائع ہوئی۔ پھر اردو ناول کی تنقیدی تاریخ 1951 میں شائع ہوئی۔ پھر ادبی تخلیق اور ناول، یہ 1963 میں شائع ہوئی۔ تو یہ ناول پر ان کی بہت اہم کتابیں۔ اس کے علاوہ ان کی کچھ تصانیف اور بھی ہیں، مثلا تاریخ ادب انگریزی 1986 میں۔ آج بھی جو انگلش لٹریچر کی تاریخ ہے اس کے طالب علموں کے لیے یہ بڑی بنیادی کتاب ہے۔ اور یہ انگلش لٹریچر کی تاریخ انہوں نے اس لیے بھی لکھی کیونکہ یہ خود انگریزی کے استاد بھی تھے۔ یہ بھی لکھنؤ میں پیدا ہوئے تھے 1912 میں، اور 1978 میں ان کا کوئٹہ میں انتقال ہوا۔ یہ تقسیم کے بعد پاکستان آ گئے، اور یہاں پر آنے کے بعد یہ کراچی یونیورسٹی کے شعبہ انگریزی میں پڑھاتے بھی رہے، استاد رہے وہاں پہ۔ پھر ریٹائر ہونے کے بعد یہ بلوچستان یونیورسٹی کوئٹہ جو ہے وہاں پر صدر شعبہ انگریزی ہوئے، اور صدر شعبہ کے علاوہ وہاں پہ یہ اپنی فیکلٹی کے ڈین بھی رہے، اور وہیں ان کا کوئٹہ میں انتقال ہوا، اور ان کی میت کو کراچی لایا گیا، وہاں سپرد خاک ان کو کیا گیا۔ اور روزنامہ حریت میں بھی انہوں نے کالم لکھے۔ ان کی ایک اور بڑی اہم کتاب اردو میں تنقید 1962 میں شائع ہوئی۔ تو ایک ان کی کتاب فریب نظر بھی ہے۔ تو ان کی کتابوں کے نام بھی آپ کو یاد رہنے چاہیے۔ جہاں تک ناول کے روایت میں ان کے حصے کا تعلق ہے، تو ان کا جو سب سے پہلا ناول ہے، اور ان کا جو یوں سمجھیں کہ سب سے معروف ناول بھی ہے، وہ شام اودھ ہے۔ شام اودھ 1948 میں لکھنؤ سے شائع ہوا، اور اس کا جو موضوع ہے، جیسا کہ اس کے عنوان سے بھی تھوڑا ظاہر ہے، ہو رہا ہے کہ اودھ کا جو زوال ہے، اودھ پر جو ایک شام اتری، جو زوال اترا، اودھ کی اشرافیہ کی زندگی کا اس میں کتنا حصہ ہے، وہ سارا اس کا موضوع ہے اس ناول کا۔ ان کے دیگر ناولوں میں راہ و رسم آشنائی 1949 میں چھپا، آبلہ دل کا 1950 میں، سنگ گراں 1952 میں، رخصت اے زنداں یہ 1954 میں چھپا، اور ایک جو ان کا شام اودھ کی طرح ہی ایک طرح سے سنگم ان کا ایک ناول ہے، شام اودھ کی طرح ہی اس کو بھی شہرت حاصل ہے، 1961 میں وہ چھپا۔ پھر ان کا ایک سوانحی ناول بھی ہے دل کے آئینے۔ اس کی وجہ شہرت یہ ہے کہ جو کراچی سے ایک رسالہ چھپتا ہے سیپ، تو اس میں یہ قسط وار شائع ہوتا رہا یہ ناول دل کے آئینے۔ تو یہ ہیں جی احسن فاروقی اردو کے بڑے اہم ناول نگار۔ پھر ان کے بعد خواجہ احمد عباس 1914 میں پانی پت میں پیدا ہوئے، اور ان کی وفات ممبئی میں ہوئی 1987 میں۔ خواجہ احمد عباس کی جو ادبی شہرت ہے وہ تو زیادہ افسانہ نگار کی حیثیت سے ہے، لیکن انہوں نے ناول بھی لکھے، اور ان کا ایک بڑا ضخیم ناول انقلاب کے نام سے ہے۔ یہ ناول جب انہوں نے لکھا تو یہ اتنا ضخیم تھا کہ اس کو کوئی چھاپنے کو تیار نہیں تھا، تو پھر یہ سب سے پہلے روسی زبان میں یہ چھپا، پھر انگریزی میں چھپا، اور بعد میں یہ اردو میں چھپا جب اس کو بڑی شہرت حاصل ہوئی۔ اور ناول کے نام سے بھی آپ کو تھوڑا اندازہ ہونا چاہیے، خواجہ احمد عباس بنیادی طور پر ترقی پسند تھے، اور ترقی پسند تحریک کے بڑے سرگرم کہنے کے ادیب تھے۔ ان کی شہرت کا ایک حوالہ خواجہ احمد عباس کا یہ بھی ہے کہ یہ خواجہ الطاف حسین حالی کے نواسے ہیں، اور علی گڑھ سے تعلیم یافتہ یہ ہیں۔ ان کے انقلاب کے علاوہ جو دیگر ناول ہیں ان میں چار دل چار راہیں اور رقص کرنا ہے اگر، یہ ان کے ناول ہیں۔ خواجہ احمد عباس کے بعد بلونت سنگھ 1921 میں بہلول گجرانوالہ میں پیدا ہوئے، اور 1986 میں ان کا انتقال ہوا الہ آباد میں۔ بلونت سنگھ کی وجہ شہرت جو ادب کے میدان میں ہے وہ افسانہ زیادہ ہے، لیکن
ان کے کچھ ایک دو ناول بھی بڑے معروف ہوئے. مثلا ان کا جو پہلا ناول ہے رات چور اور چاند، اور وہ 1950 میں چھپا. اور اس کے بعد کوئی انہوں نے 10 ناول اور لکھے، لیکن سب سے زیادہ مشہور ہوا ایک ان کا ناول چک پیراں کا جسا. یہ ناول کا نام ہے چک پیراں کا جسا. یہ پہلے ہندی میں چھپا، تو پھر اس کے بعد ہندی سے اردو میں منتقل ہوا یہ ناول. بلونت سنگھ کے بعد اس روایت میں اگلا نام ہمارے پاس نثار عزیز بٹ ہے. نثار عزیز بٹ 1922 میں مردان میں پیدا ہوئی، اور 2020 میں ان کا انتقال ہوا لاہور میں. نثار عزیز بٹ کی سوانحی حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو شہرت کا یا ان کی پہچان کا یا ان کے خانوادے کا ایک حوالہ یہ بھی ہے کہ آپ نے اگر نام سنا ہوا ہو، مسلم لیگ میں بڑے متحرک ایک سیاستدان رہے ہیں سرتاج عزیز، جو نواز شریف کے ساتھ ان کے مشیر خارجہ بھی رہے اور وزیر خارجہ بھی رہ چکے ہیں. سرتاج عزیز ان کے بھائی ہیں نثار عزیز بٹ کے. تو نثار عزیز بٹ کے 4 ناول ہیں، ان کے نام خاص طور پر آپ کو یاد رہنے چاہیے. پہلا ناول ان کا نگری نگری پھرا مسافر، نئے چراغے نئے گلے، کاروان وجود اور دریا کے سنگ. یہ 4 ان کے ناول ہیں. آپ کو ان کے نام خاص طور پہ یاد رہنے چاہیے. اور ان کے ناولوں کی اگر موضوعات اور ان کے پورے بیانیے کو ہم دیکھیں تو اس میں عورت کی جو سماجی حیثیت ہے اس پر انہوں نے زیادہ لکھا ہے، اس کو زیادہ موضوع بنایا ہے انہوں نے. اور ان کی آپ بیتی بھی ادب کے طالب علموں کو پتہ ہونا چاہیے. گئے دنوں کا سراغ بڑی اہم آپ بیتی نثار عزیز بٹ کی. نثار عزیز بٹ کے بعد اے حمید کا نام بھی زیادہ تر تو ایک افسانہ نگار کی حیثیت سے لیا جاتا ہے، اور جتنا بھی ہمارا یوں سمجھے کہ پاپولر لٹریچر کی روایت ہے اس کا یہ بڑا اہم نام ہے. اور جاسوسی کہانیاں کافی ساری مطلب انہوں نے لکھی، اور خاص طور پر ایک سیریز تھی ان کہانیوں کی جو کمانڈو سیریز کے نام سے ڈائجسٹ چھپتے ہوتے تھے، تو وہ اے حمید وہ سیریز لکھتے تھے. امرتسر میں یہ 1924 کچھ لوگوں نے لکھا ہے، کچھ نے 1928 لکھا ہے، اس میں پیدا ہوئے. وفات ان کی 2011 میں ہوئی. اور ان کا جو ناول انہوں نے 25-26 ناول لکھے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح پاپولر لٹریچر کے بہت سارے آدمی ایم اسلم وغیرہ کے بہت سے ناول آپ دیکھتے ہیں، اسی طرح اے حمید کے بھی. پہلا ان کا ناول جو تھا وہ ڈربے کے عنوان سے 1951 میں چھپا، اور آخری ناول پھول جنگل میں ہے ان کا. اے حمید کے بعد اہم نام ایک اور رحیم گل ہے. رحیم گل کا وطن جو ہے یا علاقہ ان کا کوہاٹ ہے، اور 1924 میں پیدا ہوئے، 1985 میں ان کا انتقال ہوا. رحیم گل کے 6 ناول چھپے، لیکن ان کے تمام ناولوں میں جو سب سے زیادہ شہرت ان کے ناول کو ملی وہ جنت کی تلاش ہے. بہت زیادہ پاکستان میں یہ ناول بکا اور بہت سے لوگوں نے پڑھا اس کو بڑے شوق سے، کیونکہ ایک رومانوی ناول ہے یہ، اور 1981 میں یہ ناول چھپا تھا. اس کے جو مرکزی کردار ہیں ان کے نام آپ کو یاد رہنے چاہیے. ایک امتل کا کردار ہے اور ایک وسیم کا ہے. بالفرض آپ سے سوال پوچھ لیا جائے کہ امتل کا کردار اس ناول کا مرکزی کردار ہے، یا رحیم گل کے ناول جنت کی تلاش کا مرکزی نسوانی کردار کون سا ہے، تو امتل ہے وہ. رحیم گل کے بعد اگر ہم دیکھیں اس روایت میں رضیہ فصیح احمد بھی ایک پاپولر ناول نگار ہے. 1924 میں مراد آباد میں پیدا ہوئی ہے. ان کا پہلا ناول سیمی 1964 میں چھپا، اور پھر ایک ان کا جو ناول نسبتاً زیادہ معروف ہوا اس کا نام ہے آبلہ پا. آبلہ پا یہ ناول 1964 میں چھپا، اور اس کو آدم جی ایوارڈ بھی ملا. ان کے دیگر ناولوں میں انتظار موسم گل ہے، اور پھر ایک جہاں اور بھی ہے، صدیوں کی زنجیر، متاع درد اور یہ سارے خواب. یہ مختلف ان کے ناول ہیں دیگر، لیکن بہرحال آبلہ پا سب سے معروف ہے، اس کا نام خاص طور پہ آپ کو یاد رہنا چاہیے.
پھر اس روایت میں ایک اردو ناول کا بہت معتبر نام آپ کو پتہ ہے، صرف اردو ناول ہی نہیں بلکہ اردو فکشن کا، افسانے اور ناول دونوں میں، انتظار حسین ہے۔ انتظار حسین 1985 میں بلند شہر میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال 2016 میں ہوا لاہور میں۔ انتظار حسین میرٹھ کالج سے پڑھے، بی اے انہوں نے وہاں سے کیا، ایم اے اردو انہوں نے وہاں سے کیا۔ پھر 1947 میں یہ پاکستان آ گئے۔ یہاں آنے کے بعد یہ کچھ عرصہ محکمہ خوراک میں ملازم رہے، اور پھر جو ادبی صحافت کی ایک روایت ہے، بہت سارے اخبارات میں کالم لکھتے رہے، بہت سارے پرچوں سے وابستہ بھی رہے۔ خاص طور پر اس پوری روایت میں جو ادب لطیف ہے لاہور سے چھپتا تھا، تو اس کے یہ مدیر رہے انتظار حسین۔ انتظار حسین کا سب سے پہلا ناول چاند گہن ہے۔ چاند گہن 1953 میں چھپا۔ پھر ان کا دوسرا اور ان کے ناولوں میں سب سے زیادہ معروف ناول ہے بستی، جو 1980 میں شائع ہوا، اور اس ناول کا جو موضوع ہے وہ مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ خود انتظار حسین کا جو ناسٹیلجیا ہے، ہندوستان سے ہجرت کر کے آنا اور پھر پاکستان میں جو آباد کاری کا ایک تجربہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ آ کے جیسے ایک نئی بستی تو بسا لی ہے، لیکن آپ کی اس بستی کے ساتھ وہ جڑت پیدا نہیں ہو رہی، پاکستان کے ساتھ وہ جڑت ابھی پیدا نہیں ہو رہی بہت سے کرداروں کی جو ان کے آبائی وطن کے ساتھ ان کی تھی، گہری جڑت۔ تو یہ اس ناول کا پورے کا یہ بیانیہ چلتا ہے۔ پھر ان کا تیسرا ناول ہے تذکرہ، جو 1987 میں چھپا، اور اس ناول کو انتظار حسین کے دوسرے ناول بستی کی ہی کنٹینویشن یا تسلسل اس کو کہا جاتا ہے۔ پہلے یہ تذکرہ کے نام سے چھپا، بعد میں انہوں نے اس کا نام بدل کر نیا گھر رکھ دیا اس ناول کا نام۔ آپ سے بالفر سوال پوچھ لیا جائے کہ انتظار حسین کا کون سا ناول ہے جس کا پہلے نام تذکرہ تھا، ٹھیک ہے، اور بعد میں جو ہے وہ نیا گھر اس کا نام رکھا گیا، تو یہ اس حوالے سے آپ کو یاد رہنا چاہیے یہ ناول۔ پھر اس ناول میں بھی، تذکرہ میں بھی، یا نیا گھر جیسے آپ کو اس کے عنوان سے پتہ چل رہا ہے، تو اس میں بھی جو پاکستان آنے والی نسلوں کا نیا گھر ہے، ان کی نئی زندگی ان کو یہاں پر جو شروع کرنی پڑی اس میں، اور ان کی جو قدیم زندگی یا پرانی زندگی تھی ہندوستان میں، اس میں ایک کشمکش کی کیفیت۔ تمام ناولوں میں یہ ایک ناسٹیلجیا کا اظہار، اور آپ سمجھتے ہیں کہ انتظار حسین کی ناولوں کا یہ ان کی کہانیوں کا خاصہ ہے، صرف ناول ہی نہیں افسانے میں بھی ناسٹیلجیا کا اظہار زیادہ آپ کو نظر آتا ہے۔ انتظار حسین کا چوتھا ناول آگے سمندر ہے، یہ 1995 میں چھپا، اور یہ ناول کراچی کے منظرنامے پر لکھا گیا ہے۔ خاص طور پر یہ جو ایوب خان کا دور تھا، جب وہ کراچی سے دارالحکومت اٹھا کر اسلام آباد میں لے آئے، تو کراچی والوں کے ساتھ ایک پوری کی پوری جو ایک ان کے احساسات ہیں، اور کراچی کی جو سیاسی حالات ہے، کراچی کے جو سماجی حالات ہیں، تو ان سب کو موضوع بناتا ہے یہ ناول۔ وہاں پر جو لوگ وہاں سے ہندوستان سے ہجرت کر کے جو مہاجر آ کے آباد ہوئے، ان کی زندگیوں کو یہ ناول موضوع بنا رہا ہے۔ آگے سمندر ہے۔ اس ناول کے حوالے سے خاص بات یہ بھی آپ کو یاد رہنی چاہیے، انتظار صاحب کے حوالے سے سوال اگر آئے تو، کہ اس ناول کا مرکزی کردار کون سا ہے۔ انتظار کے بڑے جو ان کی کردار نگاری کے حوالے سے معروف کردار ہے مجو بھائی کا کردار، مجو بھائی۔ یہ انتظار کے 4 ناول ہیں جی، جو جن کے حوالے سے مختلف سوالات آ سکتے ہیں اور آپ کے ذہن میں رہنے چاہیے۔ تو آج کی ہماری جو ناول کی روایت ہے جس پہ ہم نے بات کی ہے، تو اس میں یہی انتظار حسین تک کا دور ہے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ نیکسٹ قرۃ العین حیدر پر، عبداللہ حسین پر، اور پھر یہ روایت جس طرح سے آگے بڑھتی ہے انیس ناگی تک کے عہد کو ہم کوشش کریں گے کہ اگلے لیکچر میں ہم کور کر لیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی ہے، جتنی آج باتیں ہوئی ہیں اور جن جن زاویوں سے ہم نے بات کی ہے، ان تمام باتوں کو، ان تمام زاویوں کو آپ ناول پر سوالات تیار کرتے ہوئے ذہن میں رکھیں۔ صرف ناولوں کے نام کافی نہیں ہوتے،
بعض اوقات کسی ناول کا موضوع پوچھ لیا جاتا ہے جو معروف ناول ہو، جیسے خون جگر ہونے تک ہے فضل کریم فضلی کا، تو آپ سے پوچھ لیا جائے اس کا موضوع کیا ہے، اور نیچے 3-4 آپشنز میں تقسیم ہند بھی لکھ دیا جائے، کراچی کے سیاسی حالات بھی لکھ دیا جائے، کہتے بنگال بھی لکھ دیا جائے، یا کوئی اور اسی طرح ایک آپشن لکھ دیا جائے، تو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا موضوع کہتے بنگال ہے۔ اسی طرح کسی ناول کا کردار بھی آپ سے معروف کردار بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ تو جو یعنی معروف ناول نگار ہوں زیادہ، یا معروف کا ایک طرح سے ہم نے کرائٹیریا پہلے بھی اس پہ بات کر لی تھی کہ جو آپ کے سلیبس میں کہیں نہ کہیں آپ نے پڑھے ہوئے ہو، ان ناول نگاروں کے ناولوں کے نام لازمی یاد ہوں آپ کو، اور ان کے وہ ناول جو آپ کے سلیبس میں بھی شامل ہیں، جیسے ہمارے جامعہ ذکریہ کا جو ایم اے اردو کا یا بی ایس کا سلیبس ہے، وہ اس میں شام اودھ احسن فاروقی کا ناول وہ بھی شامل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے جو کچھ ناول شامل ہوں سلیبس میں، ان کے حوالے سے خصوصاً آپ کو پڑھنا چاہیے، ان کے کرداروں کے نام آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی تھا، انشاءاللہ اگلی کلاس میں بات کریں گے۔ خدا حافظ۔